ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کی ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ شیخ صاحب فائدے میں لکھتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنی ہی بڑی چیز کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی یاد اس کے مقابلے میں بھی افضل ہے۔ پھر کس قدر خوش نصیب ہے وہ مالدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جن کو اللہ کی ذکر بھی توفیق نصیب ہو جائے، جن کو اللہ کے ذکر کی بھی توفیق نصیب ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے بھی روزانہ بندوں پر صدقہ ہوتا رہتا ہے اور ہر شخص کو اس کی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ عطا ہوتا رہتا ہے، لیکن کوئی عطا اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ کے ذکر کی توفیق نصیب ہو جائے۔ جو لوگ کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، تجارت، زراعت، ملازمت میں گرے رہتے ہیں، اگر تھوڑا بہت وقت اللہ کی یاد کے لیے اپنے اوقات میں سے نکال لیں تو کیسی مفت کی کمائی ہے۔ دن رات کی 24 گھنٹوں میں سے 2-4 گھنٹے اس کام کے لیے نکال لینا کون سی مشکل بات ہے۔ آخر فضولیات، لغویات میں بہت سا وقت خرچ ہوتا ہے، اس کارآمد چیز کے واسطے وقت نکالنا کیا دشوار ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے واسطے چاند، سورج، ستارے اور سائے کی تحقیق رکھتے ہیں، یعنی اوقات کی تحقیق کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگرچہ اس وقت زمانہ میں گھڑی گھنٹوں کی کثرت نے اس سے بے نیاز کر دیا، پھر بھی فی الجملہ واقفیت ان چیزوں کی مناسب ہے کہ گھڑی کے خراب اور غلط ہو جانے کی صورت میں اوقات ضائع نہ ہو جائیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ زمین کے جس حصے پر اللہ کا ذکر کیا جائے وہ حصہ نیچے 7 زمینوں تک دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔